سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹیا بورا بستر بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے پراسرار دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، سلام اس پر کہ جو فرش خاک میں جاڑے پہ سوتا تھا، سلام اس پر کہ جو راتوں کو امت کے لیے روتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا۔ اس کو ایک جگہ بنا کر چھوڑ دو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آپ کے جلسے کے میزبان حضرات نے بولنے والے کو ایک الجھن میں بھی ڈالا ہے۔ 3 عنوان ہیں اس جلسے کے۔ کتنے بھائی؟ ڈرائیور کو پتہ ہو نا میں نے کہاں جانا ہے، اور سواری کو پتہ ہو میں کون سی گاڑی میں بیٹھا ہوں، تو منزل تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ ڈرائیور لے جائے پشاور اور جانے والا بیٹھا ہو کراچی والی گاڑی پہ، دونوں تذبذب کا شکار ہوں گے۔ ایک عنوان ہے درس قرآن، دوسرا عنوان ہے دفاع ختم نبوت، اور تیسرا عنوان ہے مظلوم مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بھئی کوشش کریں گے ہلکی ہلکی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کر سکیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ بیداری کا ثبوت دیں گے۔ میں نے اتنا لمبا سفر کراچی سے کیا ہے، سنا ہے پنجاب والے بڑے بیدار لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں پنجاب عاشقاں دا۔ تو آپ میرے ساتھ بیداری کا ثبوت دیں گے تو انشاءاللہ شاید اللہ تعالیٰ کچھ باتیں ذہن میں ڈالیں اور کچھ آپ سے 2-4 باتیں عرض کر سکوں۔ اس کائنات کا نظام، اس کائنات کا وجود، اس کائنات کا نقشہ، یہ جو میرے اور آپ کے سامنے کھڑا ہوا آسمان، نظر آتا ہوا سورج، اور اپنی خوبصورتی میں چمکتا ہوا چاند، اور یہ ٹلملاتے ہوئے ستارے، بہتی ہوئی سمندر کی موجیں، دریا کی خوبصورت روانی، یہ کائنات کا سارا خوبصورت نظام اور نقشہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو پیدا ہوا یا جو قیامت تک انسانیت آئے گی، آخر یہ کس کے لیے بنایا، کس کے لیے اس کو وجود بخشا، اس کا مقصد کیا تھا، سبب کیا تھا، ریزن کیا تھا، وجہ کیا تھی۔ ایک جلسے کا عنوان ہے، ایک مہمان خصوصی ہے جس کے لیے جلسہ بنایا گیا ہے، جلسہ سجایا گیا ہے، سب لوگ اس مہمان خصوصی کے انتظار میں ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک اس کائنات کے نقشے کو بنایا ہے۔ کن کہا تو کائنات کا یہ آسمان وجود میں آیا، کن کہا تو ستارے اور چاند وجود میں آیا، کن کہا تو زمین کا نظام بچھ گیا، کن کہا تو سورج اپنی چمکتی ہوئی تابانی کے ساتھ شعاعیں برساتا ہوا نظر آیا، کن کہا تو زمین بچھ گئی، کن کہا یہ پہاڑ گاڑ دیے گئے، کن کہا سمندر بہنے لگا، کن کہا دریا اپنی موجوں میں رواں ہونے لگا۔ ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے کن کہا، وجود آتا گیا۔ لیکن جب ساری کائنات کے بعد کائنات کا مہمان خصوصی بنا، جب ساری کائنات کے لیے جس کو وجہ وجوہ کائنات کہا جاتا ہے وہ میرا اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر اللہ نے کن کہہ کر نہیں، پھر حسان کے در پہ چلتے ہیں، پوچھتے ہیں حسان ہمارے آقا کو اللہ نے کس طرح ترتیب دیا، کیسے اللہ نے ہمارے آقا کو بنایا۔ میں قرآن کی آیات پر بعد میں آؤں گا۔ حسان کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، آپ جیسا حسین بچہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری ختم نبوت پر پہرا دینے والا، دفاع ختم نبوت کا، پاکستان کی دھرتی کا مجاہد، کہتا ہے
حسان نے اپنے ذوق میں کہا تھا کہ ایسا بچہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. کہتے ہیں میں ہوتا حسان کی جگہ تو کہتا ایسا بچہ کوئی دیکھتا کیا, اللہ نے ایسے بچے کو پہلے پیدا ہی کب کیا تھا. آخر والے نہیں بولے, زور سے کہو ذرا. اللہ نے ایسا بچہ پہلے پیدا نہیں کیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اللہ اکبر. عربی کا ذوق ہو, عربی کے جملے ہوں. کہتے ہیں اللہ نے آپ کو ایسا بنایا, مبرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, ہر عیب سے پاک. کیسے ہر عیب سے پاک پیدا کیا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء, جیسے میرے آقا چاہتے گئے اللہ میں اپنے محبوب کو بناتے گئے. میرے آقا نے تصورات کی دنیا میں یہ سوچا ہوگا کہ میرا چہرہ ایسا خوبصورت ہو. قرآن والضحیٰ کی آیات سے قیامت تک حسن والوں کو بتاتا رہے کہ یہ 2 ٹکے کے بیوٹی پارلر والوں کا حسن کیا حیثیت رکھتا ہے. والضحیٰ سے میرے نبی کے حسن کی جھلکیاں قرآن بتا رہا ہے. رات کی تاریکی اپنی سیاہی پر فخر کرتی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن قرآن کے الفاظ نے رات کی سیاہی کی تاریکی کو خاک میں ملا کر بتایا ہے. واللیل اذا سجا, جس کی زلفوں سے اس رات کی تاریکی کو زلفیں, اس رات کی تاریکی کو سیاہی ملی ہے. جو یوں زلفوں کو ہلائے تو رات کی تاریکی کو سیاہی مل جائے. ما زاغ البصر, جو آنکھ یوں اٹھائے تو سورج کو بھی روشنی دینے کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے. جو چاند کی طرف دیکھے تو چاند بھی یوں لوگوں کو اپنے حسن کی عارضی جھلک دکھاتا ہوا نظر آئے. جو یوں چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو ستارے بھی اس کے حسن کے آگے یوں ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ اتنا حسین ہے, ہمارے حسن کی کیا حالت ہے. جو چلے تو بدر پہنچے تو قرآن وما رمیتا اذ رمیتا کے صدا لگاتا ہوا نظر آئے. جو حنین پہنچے تو قرآن کی آیات بنے, جو بدر پہنچے تو قرآن کی آیات بنے, جو تبوک میں پہنچے اللہ اس کو قرآن بنائے. عجیب بات ہے, سورج پہلے بھی تھا, چاند پہلے بھی تھا. آدم کے دور میں سورج, نوح کے دور میں سورج, ابراہیم کے دور میں سورج, موسیٰ کے دور میں سورج, سارے انبیاء کے دور میں سورج تھا. آ رہا ہے اور جا رہا ہے, آتا ہے تو اس کو صبح کہتے ہیں, جاتا ہے تو شام ہو جاتی ہے. اے اللہ والعصر, یہ زمانے کی قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ چاند تو پہلے بھی تھا, سورج تو پہلے بھی تھا, زمانہ تو پہلے بھی تھا, یہ والعصر کی قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ فرمایا والعصر کی قسمیں اس لیے کھاتا ہوں, زمانہ پہلے بھی بہت تھا, لیکن جس زمانے میں محمد آئے ہیں, آمنہ کا لال آیا ہے, ان زمانوں سے جدا ہے. لا اقسم بہذا البلد, اس آیت کو میں نے پڑھا, یوں سمجھا کہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے. لگتا ہے کہ اپنا شہر ہے, مکہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے, بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے, اس لیے اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے. فرمایا نہیں, اگلا جملہ نہیں پڑھتا, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, قسمیں اس لیے نہیں کھاتا کہ میرا شہر مکہ ہے, بیت اللہ سے نسبت ہے, قسمیں اس لیے کھاتا ہوں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اس مکے کی گلیوں میں چلتا ہوا آمنہ کا لال ہے, عبداللہ کا در یتیم ہے. لوگ سمجھتے تھے یہ پیدا ہوا ہے, باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے. لوگوں کے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں, باپ کی انگلی پکڑ کر چلتے ہیں. اللہ نے محمد کو پیدا عجیب کیا, صورت اور سیرت عجیب دی. بتایا تم دیکھتے ہو لوگوں کے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں, اسے ذرا چلنے کے قابل تو ہو لینے دو. یہ کھلونوں سے کھیلنے والا بچہ نہیں, اس کی سیر کے لیے مکہ اور مدینہ کی گلیاں تھوڑی ہیں, اس کی سیر کے لیے گھوڑا, گدھا اور خچر جیسی اس دور کی سواری کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اسے چلنے کے قابل تو ہو لینے دو, میں آسمانوں سے براق بھیجوں گا. مکہ اور مدینہ کی گلیاں اس کی سیر کے لیے تھوڑی ہیں. پھر تم دیکھو گے جو ام ہانی کے گھر سے مکہ کی دھرتی پر آئے گا, حرم سے لے کر پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا اور ساتواں مقام رفرف, شریف الاقلام, سدرۃ المنتہا, عرش معلیٰ تک جا پہنچے گا. جسے قرآن کہے گا قاب قوسین, یہ قرآن ان الفاظ سے بتا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب کا تعلق کیا ہے. توجہ رکھنا, میں نے جو نقشہ آپ کے لیے کھینچا ہے, اس ساری کائنات کا وجود, ساری کائنات کا نظام, ساری کائنات کا حسن, ساری کائنات کا گلدستہ,
ساری کائنات کی خوبصورتی اس چمن کے اندر ایک پھول سے ہے جسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ محمد کے پھول کو ہٹاؤ کائنات کا حسن ہیچ ہو جائے گا، محمد کے حسن کو ہٹاؤ کائنات کی حیثیت کوئی نہیں، محمد کے حسن کو ہٹاؤ اس سورج کی چمک کی حیثیت کوئی نہیں، محمد کے حسن کو ہٹاؤ چاند کی چمک کی حیثیت کوئی نہیں، محمد کے حسن کو ہٹاؤ یہ دنیا کا حسن ہیچ نظر آتا ہے۔ جس محمد کے لیے اس ساری کائنات کو بنایا سجایا، پھر میری اور آپ کی خوش قسمتی، میری اور آپ کی سعادت مندی، موسیٰ نے جس نبی کا امتی ہونے کی دعائیں مانگی، عیسیٰ نے جس کا امتی بننے کی دعائیں مانگی، بن مانگے ماں کے گود میں ہمیں اس جگہ پیدا کیا جہاں محمد کا دین تھا، محمد کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ امت کے لیے، امتی بننے کے لیے انبیاء دعائیں مانگتے رہے۔ اے ڈمر والا شمالی کے لوگوں، مظفر گڑھ ضلع سے تعلق رکھنے والوں، اپنی خوش قسمتی پر ناز کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، مسلمان ہونے پر فخر کرو۔ آج مسلمان کو یورپ سے محبت، یورپ کے قانون سے محبت، یورپ کے نقشوں سے محبت، یورپ کے حسن سے محبت، یورپ کی صورت اور سیرت سے محبت۔ اللہ نے تمہیں وہ محبوب دیا ہے، اس محبوب کا امتی بنایا ہے جس کا امتی بننے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی۔ وقت مختصر ہے، میں آگے چلتا ہوں، حضرات تشریف لا چکے۔ جس آقا کے لیے اس ساری کائنات کو بنایا اور سجایا گیا، ہر ایک نبی کو اس کے پیچھے کھڑا کر کے بتایا کہ سب سے افضل تمام انبیاء میں بلکہ پوری کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ قرآن نے دو طبقات کا ذکر کیا ہے، کچھ نیک بخت ہوتے ہیں، کچھ بدبخت ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دور میں بھی حسد کرنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کیا، آقا کی ذات پر حملہ کرنے کے لیے دار الندوہ میں پروپیگنڈا بنایا۔ توجہ رکھنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، عزت پر، آبرو پر چوکیدار بن کر، پہرے دار بن کر، محافظ بن کر، کمانڈر بن کر، سیکیورٹی گارڈ بن کر، یار و غار بن کر جس نے سب سے پہلے پہرا دیا اسے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ہجرت کی رات ہے، میرے آقا گھر سے نکلے، صدیق اکبر کے گھر پہنچے۔ توجہ رکھنا، مکہ والوں کی امانتیں میرے آقا کے پاس تھی، اللہ کے نبی نے ان امانتوں کو حوالہ کرنے کے لیے علی کو بلا کر وہ امانتیں حوالہ کی۔ واللہ تیرا کیا انتخاب ہے، کیا رب کریم تیرے قانون ہیں، کیا قدرت کے ضابطے ہیں۔ مکے والوں کی امانتیں اس قابل تھی کہ ان کی امانتوں کا حوالہ علی کے حوالے کیا، علی کی ذات نے ان کو سنبھالا۔ کائنات کی امانت، تمام انبیاء کی امانت، تمام انبیاء نے جس کو دیکھنے کی آرزو کی، وہ امانت جو پوری کائنات کے لیے سبب اور ذریعہ ہے، اس امانت کی حفاظت کا انتخاب اللہ نے صدیق اکبر کا کیا۔ آقا ابو بکر کے گھر پہنچے، ابو بکر سے کہا نکلنا ہے، چلنا ہے، ہجرت کرنی ہے۔ صدیق اکبر نے رات کی تنہائی میں محب اور محبوب کو ایک نظر دیکھا، کہا یا رسول اللہ آپ حکم کریں، چونکہ چنانچہ نہیں، اگر مگر نہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، مصلحت پسندی نہیں، حکمت پسندی نہیں، حالات موافق نہیں، اس قسم کی باتیں نہیں کی کہ آپ کہیں لبیک و سعدیک، میں آپ کے حکم پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ رات کی تنہائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا صدیق اکبر نے نصیب پائے ہیں؟ کبھی آگے چلتا ہے، کبھی آقا کے دائیں چلتا ہے، کبھی بائیں چلتا ہے، کبھی پیچھے چلتا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا صدیق وجہ کیا ہے؟ کبھی آگے جاتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے۔ ڈمر والا کے لوگوں، دل کے دروازوں کو کھول کر اس بات کو دل میں جگہ دینا، صدیق اکبر کا عشق اندر سے کس گہرائی سے بول رہا تھا، مچل رہا تھا، عشق کا پیالہ اور مستی کس حد تک جھوم رہی تھی۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ حالات اچھے نہیں ہیں، دشمن ناتا لگائے ہوئے ہیں، اگر آگے جاتا ہوں تو اس نیت سے جا رہا ہوں تیر سامنے سے آئے، ابو بکر کا سینہ حاضر ہو، آپ کے جسم پر نہ لگے، دائیں جاتا ہوں اگر تیر دائیں سے آئے، ابو بکر کا سینہ حاضر ہو، بائیں طرف جاتا ہوں اگر تیر بائیں سے آئے، ابو بکر کا سینہ حاضر ہو۔ ابو بکر اس کو گوارا نہیں کرتا کہ ابو بکر کی موجودگی میں آقا کو کانٹا بھی لگ جائے۔ آپ غار تک پہنچے،
آج دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے میرے آقا مصلی پر ہیں، سجدے میں ہیں، حسن اور حسین اوپر بیٹھ گئے، کمال ہے، عزت ہے، فضیلت ہے، اعزاز ہے، اس میں شک نہیں ہے، سعادات ہیں، میں خود سعادات سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن دنیا کو یہ کون بتائے گا جب صدیق اکبر اور غار ہے، آقا چلنے سے تھک چکے ہیں، صدیق اکبر نے نبوت کا بوجھ اٹھایا ہے، آقا کو غار تک پہنچایا ہے، پھر صفائی کر کے اندر داخل کیا ہے، سارے دروازوں کو بند کیا ہے، کہیں پر ایک کپڑا، کہیں دوسرا، کہیں تیسرا، کہیں چوتھا، جسم کے سارے ٹکڑے کپڑے کے وہاں لٹکا دیے، ایک سوراخ بچا، صدیق اکبر نے وہاں پر ایڑی رکھی ہے، آپ علیہ السلام آرام میں ہیں، ایک کالا آیا، کون آیا؟ سمجھدار ہو؟ پیچھے والے نہیں بولتے، میں اتنا زور لگا رہا ہوں، کون آیا؟ کالے رنگ کا آیا، اور اس نے کیا کیا؟ ڈنگ مارنا شروع کیا، کیا کرنا؟ ہاں، اس نے کہا نبی تک جانا ہے تو پہلے سیکیورٹی گارڈ پر حملہ کرو۔ کس پہ حملہ کرو؟ نبی تک پہنچ تو سکتا نہیں تھا، اس کو پتا تھا صدیق کی موجودگی میں نبوت تک جاؤں یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی، اس نے ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، صدیق اکبر برداشت کرتے گئے، ڈنگ مارتا گیا، صدیق اکبر سہتے گئے، وہ ڈنگ مارتا گیا، صدیق اکبر سہتے گئے، پتا چلا سنیوں نے برداشت کرنا سنت صدیقی سے سیکھا ہے، آقا علیہ السلام کی عزت اور صدیق کی عزت پر پہرا دینا غار ثور سے سیکھا ہے۔ جب آقا کی نیند خراب ہوئی، آپ کے چہرے سے آنسو آقا کے چہرے انور پر پڑے، اللہ اکبر، آپ قرآن کھولتے ہیں، ریل میں رکھتے ہیں، پھر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ماتھے سے لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کیا نصیب بنایا اللہ نے صدیق اکبر کے، یوں صدیق کی گود میں کھلا ہوا محمد کا چہرہ ہے، قرآن کی صورت میں صدیق کی گود ریل بنی ہوئی ہے، آقا کا چہرہ والضحیٰ کی صورت میں قرآن کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ جب صدیق اکبر کے آنسو گرے، آقا نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے پوچھا صدیق اکبر کیا ہوا؟ سارا ماجرا بیان کیا، اللہ کے نبی نے وہاں پر آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر کے اس زخم پر لعاب لگایا، زخم ٹھیک ہوا۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا، علماء نے لکھا ہے کہ اس غار کے کنارے پر مکڑی نے پہرا دیا، صدیق نے پہرا دیا، کبوتری نے پہرا دیا۔ محقق علماء لکھتے ہیں کہ آج اس وقت نظر آنے والے مسجد نبوی میں کبوتر، بیت اللہ میں کبوتر، یہ کون سے کبوتر ہیں، کس نسل کے کبوتر ہیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ جس کبوتری نے غار ثور پہ پہرا دیا تھا، آج یہ اسی کی نسل ہے جو بیت اللہ پر آپ کو گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مسجد نبوی میں گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس سے سبق کیا ملا؟ نقطہ کیا ملا؟ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلتا ہے جو کبوتری آقا کی عزت پر پہرا دے، دفاع ختم نبوت پر پہرا دے، اس کی نسل کو اللہ ختم نہیں کرتے۔ جو مسلمان جس کی رگوں میں آقا کی عزت کا خون دوڑ رہا ہے، نبی کے ایمان کا خون دوڑ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی مستی کا خون دوڑ رہا ہے، ایک کبوتری پہرا دے، اللہ اس کی نسل ختم نہیں کرتے۔ ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا آقا کی عزت پر پہرا دے، اس کی نسل کیسے ختم ہو سکتی؟ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دفاع ختم نبوت۔ آگے چلیں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے۔ جب یہ سلسلہ آگے بڑھا، انسانوں جانوروں سے ہوتے ہوئے ایک مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، توجہ رکھنا، حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر بھیجا کہ تم مسیلمہ کذاب کو اس بات کا پیغام دو اور یہ بات سمجھاؤ محمد آخری نبی ہیں، تم جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، لہذا اس سے باز آ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے حواریوں سے کہا، حبیب بن زید کو پکڑ کر مسیلمہ کذاب کے سامنے لایا گیا، کہا تم محمد کو آخری نبی مانتے ہو یا مسیلمہ کذاب کو؟ حبیب بن زید نے کہا میں محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہوں، تم جیسے جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہوں، محمد کو آخری نبی مانتا ہوں۔ مسیلمہ کذاب نے کہا انجام جانتے ہو کیا ہوگا؟ عبرت معلوم ہے کیا ہوگا؟ اس نے کہا کیا ہوگا؟ اس کے حواریوں نے حبیب بن زید پر حملہ کیا،
ایک ہاتھ کاٹ ڈالا۔ حبیب بن زید کو مسلمہ کذاب نے کہا اب بھی باز آتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا ہاتھ گئے ہیں تو کیا ہوا، اب بھی محمد کو آخری نبی مانتا ہوں۔ دوسرا ہاتھ بازو تن سے جدا کر دیا گیا۔ کہا بتاؤ محمد کو مانتے ہو یا مسلمہ کذاب کو؟ اس نے کہا بس تمہارے بس میں یہی تھا، اور کچھ کرنا چاہتے ہو؟ اب بھی محمد کو آخری نبی مان رہا ہوں۔ ایک ٹانگ کو جدا کیا، دوسری ٹانگ کو جدا کیا، یہ وجود سینے کا باقی رہ گیا۔ حبیب بن زید کو کہا گیا بتاؤ اب بھی مسلمہ کذاب کی نبوت کا اقرار کرو گے تو بچ جاؤ گے؟ حبیب بن زید محبت میں جھوم کر، فرط جذبات میں جھوم کر کہا یہ ایک جان نہیں ہزاروں جانیں ہوں محمد کی عزت پر، تقدس پر، آبرو پر، ختم نبوت پر قربان کرنا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ سینہ چلنی کر کے حبیب بن زید کو شہید کر کے لاشا ماں کے سامنے لایا گیا۔ ماں کو پیغام ملا بیٹے کو شہید کر دیا گیا، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس نے کہا اچھا تم یہ خبر دیتے ہو کہ میرا بیٹا شہید ہوا، رسول اللہ کی عزت پر، عظمت پر، ختم نبوت پر مجھے شہادت کے پیغام مت سناؤ، مجھے افسوس کی خبریں مت سناؤ۔ حبیب بن زید کو یہ دن دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا۔ مجاہدین ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ آگے چلیں، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ، مرد تو مرد، عورتوں کے جذبات کیا ہیں؟ ایک جنگ میں حضرت خنسہ کے گھر کے 4 افراد شہید، بیٹا بھی، بھائی بھی، شوہر بھی، اور گھر کے افراد شہید۔ جنگ کی طرف دوڑ رہی ہیں استقبال کرنے کے لیے کہ ایسی مائیں دستیاب ہیں، کہ ایسی خواتین دستیاب ہیں۔ انٹرنیٹ کی لعنت نے، موبائل کے ایٹم بم نے جوانیوں کو خلیص کیا، جوانیوں کو ناپاک کیا، تنہائیوں کو بیکار کیا، شیطان کی لعنت کو گھر گھر عام کیا۔ نوجوان لڑکوں کی عزت اور آبرو کو در جوانی، توبہ کردن شیبہ پیغمبری جو تھا، سجدوں کا جھومر تھی جوانی، اس سے ہٹا کر اس موبائل کی لعنت پر لگایا۔ کیا مائیں، کیا بہنیں، کیا مرد، کیا عورتیں اس موبائل میں غرق ہیں؟ آؤ اس عورت کا جذبہ دیکھو، اس عورت کے اندر پائے جانے والا ایمان کا کنیکشن چیک کرو۔ جنگ کی طرف بڑھ رہی ہیں، گھر کے 4 افراد شہید ہیں۔ آگے بڑھی، کسی نے کہا آپ کو معلوم ہے بیٹا شہید ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگی بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے، محمد کا حال کیا ہے؟ آگے گئی، کسی نے بتایا شوہر شہید ہو گیا، بڑھ کر کہنے لگی شوہر کو چھوڑو، بتاؤ محمد کا حال کیا ہے؟ آگے بڑھی، کسی نے کہا بھائی شہید ہو گیا، کہنے لگی بھائی کو چھوڑو، یہ بتاؤ محمد الرسول اللہ کا حال کیا ہے؟ چلتے چلتے کسی نے کیا خبر دی، کسی نے کیا خبر دی، ہر ایک خبر کا حضرت خنسہ نے بڑھ کر استقبال کیا۔ شاعر اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے، اپنی مستی میں جھوم کر کہہ رہا ہے چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو۔ گئے تھے جنگ میں بھائی اور برادر بھی، لٹا دیے تھے اس نے فرزندانوں کے گوہر بھی۔ نہ بھائی کا، نہ بچوں کا، نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے فرما دے یہ ہادی، لا نبی آبادی۔ بس ختم کر۔ وہ سگنل کھلنے سے پہلے ایک پتہ ہے، ریڈ کے بعد یلو بتی جلتی، تو ہماری یلو بتی جل چکی، سگنل آ گیا ہے، ہمیں ریمائنڈر دے دیا گیا ہے کہ اب آپ ہماری جان چھوڑ دیں، اور میں مائک چھوڑنے لگا ہوں، بس 2 باتیں کر کے آگے چلیں۔ کہتے مظلوم مدینہ تک جانا، اس وقت سارے مظلوم بیٹھے ہیں یہ سننے کے انتظار میں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، حضرت خنسہ سے ایک قدم آگے بڑھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، میں نے بہت کچھ چھوڑ دیا بیچ میں، کہتے مظلوم مدینہ۔ جمعے کے اجتماع میں بھی آج میں نے ایک نقطہ عرض کیا، خلاصہ اس کا یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ یاد رکھو صحابہ بھی ضروری، اہل بیت بھی
بولو بھائی بولو، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں. صحابہ بھی ضروری، اہل بیت بھی ضروری. صحابہ کے بغیر بھی جنت ملنا ممکن نہیں، اہل بیت کے بغیر بھی جنت ملنا ممکن نہیں. میں رسول اللہ کے در پہ جاتا ہوں، آقا یہ معاملہ ہمیں سمجھائیں نا، صحابہ کیا ہے، اہل بیت کیا ہے. فرمایا صحابہ کی مثال آسمان کے تاروں کی ہے، اہل بیت کی مثال کشتی کی ہے. اللہ کے نبی کیا خوبصورت بات فرما گئے. آپ نے کشتی سے چلنا ہے، دریا کو پار کرنا ہے. یہ دنیا کی کشتی ہے. ایمان لانے کے بعد مختلف حالات ہیں، کبھی شرک کا سامنا، کبھی بدعات کا سامنا، کبھی رسومات کا سامنا، کبھی مختلف فتنوں کا سامنا، کبھی غلط عقائد کا سامنا، کبھی ڈٹ جانا، استقامت کا پہاڑ بن جانا، توحید کا علم لے کر گلی گلی پھرنا، دعوت کے پیغام کو عام کرنا. یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ صحابہ ادھر ہیں، اہل بیت ادھر ہیں. فرمایا صحابہ ستارے ہیں، اہل بیت کشتی ہے. اگر دریا کو پار کرنا ہے، دنیا کی کشتی کو جنت تک لے جانا ہے، صحابہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت ضروری ہیں. کشتی اہل بیت ہیں، اس میں بیٹھ جانا ہے اور رستہ صحابہ سے پوچھنا ہے. اگر کشتی میں بیٹھ جائیں، رستہ ستاروں سے نہ لیں تو کشتی پار ہو سکتی نہیں ہے. اور اگر صرف ستاروں کو دیکھتے رہیں، کشتی میں نہ بیٹھیں تو پار ہو سکتے نہیں ہیں. دنیا کو بتایا نبی کی ایک بیٹی فاطمہ، او اللہ کے ولیوں کس جہان میں ہو، میرے آقا کی 4 بیٹیاں ہیں. ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام رقیہ ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے. نبی کی پہلی بیٹی زینب جس کا نکاح حضرت ابو العاص بن عبد ربی سے ہوا، اس سے 2 بچے پیدا ہوئے. یہ میرے نبی کے نواسے ہیں. ایک کا نام امامہ ہے، ایک کا نام علی ہے. امامہ بیٹی ہے، علی بیٹا ہے. یہ حضرت زینب کے 2 بچے ہیں جو میرے نبی کے نواسے ہیں. دنیا کہاں سوئی ہوئی ہے؟ کیا حسن اور حسین کے علاوہ نبی کے نواسے وہ نبی کا خون نہیں تھا، نبی کا جسم کا ٹکڑا نہیں تھے؟ کیا نبی کے جسم کا حصہ نہیں تھا؟ وہ بھی میرے آقا کا خون ہے، وہ بھی میرے آقا کے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ بھی میرے آقا کے جسم کا حصہ ہے. عرض کرتا ہوں خلاصہ، بخاری کی روایت ہے جب فتح مکہ ہوا، آپ علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر فتح مکہ کے لیے داخل ہوتے ہیں. اس وقت آپ کے ساتھ گھوڑے پر پیچھے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کا نام علی ہے، جو حضرت زینب کا بیٹا ہے. حضرت علی کی جب حضرت فاطمہ کے بعد دوسری شادی ہوئی، اس کا نکاح حضرت امامہ سے ہوا. یہ میرے نبی کی نواسی ہے. دوسری بیٹی آپ کی رقیہ جس کا نکاح عثمان سے ہوا. کون عثمان؟ جس کا حیا آسمان کے تارے کریں. کون عثمان؟ جس کا حیا آسمان کے فرشتے کریں. کون عثمان؟ جس کی صفات کی گواہی قرآن کی آیات دے. کون عثمان؟ جو مجلس میں تشریف لائے تو میرے آقا ٹیک لگائے ہوئے آگے ہو کر بیٹھ جائیں. کون عثمان؟ جو راہ خدا میں مال خرچ کریں تو صحابی رسول خواب میں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی عثمان کا ہونے والا جنت میں حوروں سے نکاح، ترکی نسل گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں. کون عثمان؟ جس نے نبی کی عزت پر، آبرو پر سب کچھ لٹایا، اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. کون عثمان؟ جس کے نکاح میں ایک بیٹی رقیہ. کون عثمان؟ جس کے نکاح میں دوسری بیٹی ام کلثوم، پہلی بیٹی رقیہ جس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ ہے. یہ میرے نبی کا نواسا ہے. جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی پریشان حال رہتے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا صحابی ہوں، میرا تعارف باقی ہے، میں آپ کا صحابی ہوں، لوگ جانتے ہیں، میں قرآن کا قاری ہوں، لوگ جانتے ہیں، میں مسجد نبوی اور بیت اللہ کے ارد گرد آتا جاتا ہوں، داعی اسلام ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں. لیکن میرا جو آپ کا تعارف تھا، میں آپ کا داماد تھا، آپ میرے سسر تھے، یہ تعارف ختم ہو گیا. لوگ مجھے اللہ کے نبی کا داماد اب نہیں کہتے. آپ نے دوسری لخت جگر ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا. ام کلثوم کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی فرمانے لگے، ایک روایت کے مطابق 40 کا عدد ہے، ایک روایت کے مطابق 100 کا عدد ہے. فرمایا اگر محمد کی ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی کا انتقال ہوتا، ایک کے بعد دوسری کا انتقال ہوتا، میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا. یہاں تک اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا. آپ کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ ہے جس سے آپ کے 6 بچے پیدا ہوئے، حسن، حسین، محسن، رقیہ، ام کلثوم اور زینب. ٹوٹل 9 تعداد بنتی ہیں میرے آقا کے نواسوں اور نواسیوں کی.
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جیسے دفاع ختم نبوت پر صحابہ نے سب کچھ لٹایا، میں ایک آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جب آپ کے علاقہ احمد پور شرقیہ کے اندر ختم نبوت کا مسئلہ آیا، 1932 کے اندر ایک عورت کا نکاح کسی قادیانی سے ہوا، عدالت میں مقدمہ چلا، قادیانیوں کی طرف سے وکیل تھا، مسلمانوں کی طرف سے مقدمہ لڑنے کے لیے دارالعلوم دیوبند سے ہے خود شیخ الحدیث حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ عدالت کے اندر مقدمہ چل رہا ہے، قادیانی وکیل نے اپنا مدعا پیش کیا، حضرت شاہ جی کھڑے ہوئے، اس کے مدعے کو رد کیا، قرآن کی آیت پڑھی اور اس پر احادیث کے انبار لگائے اور کتابیں پیش کرتے گئے۔ توجہ رکھنا، کتابوں پر کتابیں کمرہ عدالت میں آتی گئیں۔ جج کہنے لگا، شاہ جی کیا آپ بغیر کتابیں اندر لائے حوالہ بتا سکتے ہیں؟ کیا آپ بغیر کتابیں لائے حوالے دکھا سکتے ہیں؟ شاہ جی بولتے گئے، جج سنتا گیا۔ لکھنے والا جج لکھتا ہے، دیکھیے مقدمے بہاول پور، کتاب کا نام ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ لکھنے والا جج لکھتا ہے، کمرہ عدالت میں دیوبند کے سرخیل نے 5 گھنٹے تک ختم نبوت کے عقیدے پر دلائل دیے، کمرہ عدالت کتابوں سے بھر گیا، گنجائش باقی نہیں رہی۔ پھر شاہ جی بولتا رہا، 5 گھنٹے کے بعد جج یوں گویا ہوا، اللہ اکبر، جج لکھنے پر مجبور ہوا، اللہ اکبر۔ توجہ رکھنا دیوبندیوں، توجہ رکھنا، دل کی کھڑکیاں کھول کر سننا، شاید پھر آپ کو کوئی سنائے یا نہ سنائے۔ جج یوں لکھنے پر مجبور ہوا کہ جس قوم میں، جس مذہب میں، جس آسمانی کتابوں کے ماننے والوں میں انور شاہ کاشمیری جیسے ماننے والے لوگ ہوں گے، وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ مذہب غلط نہیں ہو سکتا، وہ مذہب غلط نہیں ہو سکتا۔ میں جج یہ لکھنے پر مجبور ہوں، یہ قادیانی جھوٹا ہے اور یہ شاہ جی سچا ہے۔ وہاں جج نے فیصلہ دیا اور عدالت میں نعرے لگے، ختم نبوت زندہ باد۔ امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ جلسے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پر جلسے کی اجازت کوئی نہیں۔ لوگوں نے کہا، شاہ جی آپ یہ پیسے لیں اور واپس چلے جائیں۔ شاہ جی نے کہا، امین اکاڑوی نے کہا، میں واپس تو جانے لگے گا، نبی کی عزت پر پہرا دینا ہے۔ مجھے بتاؤ یہاں کوئی ڈاکو ہے؟ کون ہے؟ میں آپ کی جان چھوڑ رہا ہوں، یہاں کوئی ڈاکو ہیں؟ تو شاہ امین اکاڑوی کو لوگوں نے کہا، یہاں ایک نورا ڈاکو مشہور ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ڈیرے پر پہنچے، مولویوں کے ہجوم کے ساتھ پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ دستک دینے کے بعد اندر سے اس کا ایلچی باہر آیا۔ اس نے کہا، جی کیا ہوا؟ وہ اتنے مولوی دیکھ کر گھبرا گیا، کہیں چلے کی تشکیل کے لیے تو نہیں آ گئے، کہیں جماعت کے لیے مسجد میں لے جانے کے لیے تو نہیں آئے؟ اس نے کہا، ہاں بھائی کیڑی گل ہے، کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا، مسئلہ یہ ہے نبی کی ختم نبوت کا جلسہ ہے، یہ قادیانی تقریر ہونے نہیں دیتے، تمہارا زور ہے، طاقت اور پاور ہے، تم ایسا کرو ہمارے ساتھ چلو، ہم نبی کی ختم نبوت کا جلسہ کریں گے، اور جب وہ بدماش آئے تو پھر تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں جلسے کے لیے امین اکاڑوی تشریف لے گئے۔ وہ نورا ڈاکو چرس اور شراب کی حالت میں مست تھا، جمعہ ہوا تھا نشے کے اندر، نبی کی عزت اور آبرو کی بات سنی، اٹھ کھڑا ہوا، اپنے حواریوں کے ساتھ پہنچا، ختم نبوت کا جلسہ ہوا۔ امین اکاڑوی جلسہ کر کے واپس تشریف لے گئے۔ وہ نورا ڈاکو گھر جا کر سویا۔ رات کو خواب میں آقا کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے بوسے دیے، ماتھے کو چوما، چہرے کو چوما اور یہ کہا، تو نے میری عزت پر پہرا دیا، ختم نبوت پر پہرا دیا۔ امین اکاڑوی جھوم کر لکھتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد کے صحن میں بیٹھا ہوں، ایک آدمی مسجد کے صحن میں آیا، سر پر پگڑی، چہرے پر داڑھی، سفید کرتا، شلوار ٹخنوں سے اوپر، سنت مدبوس لباس میں آ کر مجھے ملا۔ میں نے کہا، جی کون شخص ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کہا مجھے پہچانا؟ کہا جی میں نے نہیں پہچانا۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں وہی نورا ڈاکو ہوں، جب آپ نے ختم نبوت کا جلسہ کرنا تھا میرے پاس آپ آئے، میں نے رات کو چوکیداری کی، جب رات کو جا کر سویا، خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے میرے ماتھے کو چوما، اس کے بعد میری زندگی تبدیل ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اللہ ایک ڈاکو کو عزت دے سکتا ہے، ایک شرابی کو عزت دے سکتا ہے، آپ سب ختم نبوت کے مجاہد بننے کا عزم کرو، ارادہ کرو۔ یاد رکھو، صرف مسجد تک نہیں، مسجد کے باہر پولنگ ووٹ میں بھی اسی کو ووٹ دیں گے جس کا تعلق نبی کی عزت کے ساتھ ہوگا، جس کا تعلق صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ چلیں گے جو آقا کی ختم نبوت پر پہرا دے گا، جو صحابہ کی عزت پر
پہرا دے گا، اس کے ساتھ ہم چلیں گے جو صدیق اکبر کی غلامی قبول کرے گا، اس کے ساتھ چلیں گے جو عائشہ کے دوپٹے کو سر کی پگڑی بنانا عزت سمجھے گا، اس کے ساتھ چلیں گے جو صدیق کی جوتی کے نیچے لگنے والی خاک کو آنکھوں کا سرما بنائے گا۔ ہاں یہ ووٹ امانت ہے، والوزن حق، کل قیامت میں تولا جائے گا۔ آپ کی مرضی ہے گستاخوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، آپ کی مرضی ہے مجاہدین ختم نبوت کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ سنا ہے گلزار صداقت کے تر و تازہ گلاب لے کر، اسلاف سخن کے بہترین انتخاب لے کر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔